کیا ارطغرل محض ایک سازش ہے؟ جی نہیں، بلکہ یہ ان سازشوں کا جواب ہے جو 70 سال سے اغیار مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ انڈین فلموں کے ذریعے انہوں نے اپنی عبادت اور تہذیب کو مسلمانوں کے گھروں تک پہنچا دیا۔ اس سیریل کے ذریعے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا گیا۔ آخر اس ڈرامے میں ایسا کیا ہے جو مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اس کے گرویدہ ہو گئے؟ میں ہوں محمد عمر پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیون آف نالج۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ سیریل مسلمانوں کے اس کردار پر مبنی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے ظلم کے ہر نظام سے ٹکر لی، اپنے قبیلے کو چھوڑا، ہر قسم کے مصائب برداشت کیے اور اپنے پیاروں کو کھویا، صرف اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ سیریل ہمیں بہت سے سبق سکھاتا ہے۔ ہمارے مسلمان جو اکثر ایک دوسرے کو کوستے نظر آتے ہیں، اب عہد رفتہ جیسی شجاعت کے خواہش مند ہیں۔ ہمارے جوانوں میں اپنے دین سے محبت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج جب کہ فحاشی اور عریانی کا دورہ ہے، ایسے میں ایک باپردہ خاندانی نظام کو ترویج دیتا یہ سیریل دور حاضر کے تمام سیریلز اور فلموں کو ہر لحاظ سے پیچھے چھوڑتا ہوا لوگوں کے اذہان کو اسلام کی روشنی سے منور کرتا نظر آتا ہے۔ جب مجاہد ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نجات دلانے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو ایک مسلمان کا ایمان جوش میں آتا ہے اور اس کے سینے میں موجود دل اسلام کی محبت میں بے قرار ہو جاتا ہے۔ ابن العربی کے کردار میں ایک عالم کی اہمیت کو اجاگر کرتا یہ ڈرامہ، جس میں وہ حاکم وقت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اور ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرنے کی نصیحت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سیریل میں عورت کا بھی ایک بہت مضبوط کردار دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک عورت اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بناتی ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے اور ایک صحت مند معاشرہ کو تشکیل دیتی ہے، اپنے شوہر کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوستی انسان کے زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اگر اچھے دوست انسان کے ساتھی ہوں تو انسان بہت سی مشکلات کو بآسانی جھیل جاتا ہے۔ اس سیریل میں دوستی جیسے اس رشتے کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سیریل کے ڈائریکٹر کو خراج تحسین پیش کرنے کو جی چاہتا ہے، جس نے انتہائی خوبصورتی سے اس سیریل کو تشکیل دیا اور اسے دور حاضر کے فنون لطیفہ کا ایک شاہکار بنایا، جس کے ہر ڈائلاگ پر رشک آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیریل ہمیں اور بھی بہت سے ایسے احکامات کی یاد دہانی کرواتا ہے جن کا حکم ہمارے دین میں اللہ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، یعنی بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، اپنے مسلمان بھائیوں کی جان و مال، عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ اپنے محکوم غیر مسلموں کے ساتھ بھی یکساں سلوک کرنا، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، مظلوم کی داد رسی کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتے رہنا اور ظالموں کے خلاف جہاد کرنا۔ ارطغرل کے کردار میں کسی پل بھی کمزوری دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ اپنے رب پر مکمل یقین رکھتا ہے، ہر مشکل میں اور آسانی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ چند ہزار نفوس پر مشتمل یہ قبیلہ بازنطینی ریاست کے پرخچے اڑا دیتا ہے، جبکہ وہ غداروں اور دشمنوں سے بھی گھرا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے
اپنے رب کی مدد سے وہ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے منگولوں کو ناکوں چنے چبواتے ہیں۔ ان کے بعد ان کا بیٹا عثمان ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جسے دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ارطغرل اس لیے بھی منفرد ہے کہ پہلی بار کسی نے آرٹ کلچر کے جدید معیار کو چھوتے ہوئے اسلامی تہذیب کے مظاہر پیش کیے ہیں۔ برسوں کی محنت سے مسلمان معاشروں میں ذہنی مروبیت کا جو آزار مسلط کیا گیا تھا، اس سیریل نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر آپ اس کے ویلن کی ہی ایکٹنگ کو دیکھیں تو آپ ان کے حصار سے ہی نہیں نکل سکتے۔ اب ہم آپ کو ارطغرل کی مین لیڈ سے متعارف کرواتے ہیں، اینگن آلتان دوزیتان، جنہوں نے ارطغرل کا کردار نبھایا، ایسرا بیلجک، جنہوں نے ارطغرل کی بیوی حلیمہ سلطان کا کردار نبھایا، جوشکن، جنہوں نے ارطغرل کے ایک بہت وفادار دوست ترگت کا کردار نبھایا، سونمیز، جنہوں نے ارطغرل کے دوسرے اور بہت وفادار دوست بامسی یا بابر کا کردار نبھایا، سویتن، جنہوں نے ارطغرل کے دوست دوگان یا روشان کا کردار نبھایا، عثمان سویکت، جنہوں نے ارطغرل کے مرشد ابن العربی کا کردار نبھایا، مورت، جس نے ارطغرل کے ایک بہت اہم ویلن کا کردار نبھایا یعنی کہ سعادتین کوپیک، ایبرک یعنی آرتک بے، جنہوں نے آرتک بے کا کردار نبھایا، بارش، یہ وہ شخصیت ہے جس نے ایک بہت اہم ویلن کا کردار نبھایا یعنی نویان۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر کا نام محمد بوزداگ تھا، مگر افسوس کہ 10 فروری 2020 کو اس ڈرامے کو کسی اور نے نہیں بلکہ مسلم ممالک نے ہی بین کر دیا، جس میں مصر، سعودی عربیہ اور UAE شامل ہیں۔ مصر کے فتویٰ ڈپارٹمنٹ نے ترک صدر رجب طیب اردوغان پر بھی الزام لگایا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی طرز کی سلطنت مشرق وسطیٰ میں چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا جس سے عرب ممالک کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہے۔ بندش کے باوجود یہ سیریل وہاں کے عوام میں بہت مقبولیت رکھتا ہے اور وہ اس کے سحر میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ میرے خیال سے ہر مسلمان کو اس سیریل کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ اسے اپنے دین کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عمر پرویز کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔